Yeah.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کرا۔ اس سے قبل جو دیگر انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی، دیگر انبیاء کرام پر جو صحائف نازل ہوئے، وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوئے۔ سورہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان سے پیغام ہدایت نازل فرماتا ہے، آسمانی صحائف نازل ہوتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی مہینے کا نام لے کر ذکر فرمایا، اور وہ مہینہ رمضان شریف کا مہینہ۔ گویا رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن وہ کتاب ہے جس نے رمضان کو بیان فرمایا۔ تو یہ رمضان اور قرآن آپس کا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ہر طرف نمازیوں کی بہار ہوتی ہے، اور ہر سو تلاوت قرآن سنائی دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوتوں سے مسجدوں کے مینارے بھی گونجتے ہیں، مدارس سے در و دیوار بھی گونجتے ہیں، گھروں میں بھی خواہ و مرد ہوں خواہ و خواتین ہوں قرآن مجید اور قرآن حمید کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید اور قرآن حمید اللہ رب العزت کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، ساری دنیا میں اس کتاب کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے، اس کتاب کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ دیکھیں قرآن مجید اور قرآن حمید کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے تو ایک بہت طویل وقت درکار ہے۔ جب ہم بیان کر سکیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا خصوصیتیں اللہ نے رکھی، اس کی فصاحت و بلاغت کیسی ہے، اس کا اعجاز کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید اور قرآن حمید کو دنیا کی ساری کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور یہی وہ خصوصیات ہیں اور یہی وہ اعجاز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ جو بہت ساری خصوصیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب وہ ساری تو بیان کی نہیں جا سکتی۔ ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، دوسری تحریروں میں وہ خصوصیت نہیں ہے، دوسری بکس کے اندر آپ وہ خصوصیت نہیں پاتے۔ قرآن مجید اور قرآن حمید کی وہ انفرادی خصوصیت جو آپ کو دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی، وہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں، اس کی صورتوں میں، اس کی آیات میں وہ تاثیر رکھی ہے جس کو کہتے ہیں اثر ہونا۔ قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی صورتوں میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے جو کسی دنیا کی دوسری کتاب میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب قرآن کا قاری اچھے انداز سے قرآن کو تلاوت کرتا ہے، خواہ معنی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، آج بھی کئی آنکھیں ہیں جو قرآن سن کر اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب اثر اور تاثیر ایک ایسی خصوصیت ہے جو آپ کو دوسری کتابوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کہیں گے نہیں جناب، ہم جانتے ہیں بہت ساری تحریریں ایسی ہیں، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آنسو آ جاتے ہیں۔ نہیں یوں سمجھ لیجیے کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بہت ساری اسٹوریاں ایسی دیکھتے ہیں، بہت ساری کہانیاں ایسی دیکھی جاتی ہیں جس کو دیکھ لینے کے بعد آنسو جاری ہو جاتا ہے، آدمی رو پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ڈائجسٹ، کوئی بھی ناول، کوئی بھی اسٹوری جس کو پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد یا دیکھ لینے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ لیکن میں آپ کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں، دنیا کی اسی کتاب کو، اسی ناول کو، اسی ڈائجسٹ کو
اسی اسٹوری کو جب آپ اگین پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں یا دوبارہ سنتے ہیں، اس کی تاثیر کچھ کم ہو جاتی ہے۔ آپ تیسری مرتبہ سنیں، تیسری مرتبہ اس کتاب کو پڑھیں یا تیسری مرتبہ اسکرین پر اس اسٹوری کو دیکھیں، اس کی تاثیر اور کم ہو جائے گی۔ چوتھی بار دیکھیں، چوتھی بار سنیں، چوتھی بار پڑھیں، اس کی تاثیر اور کم ہو جائے گی۔ آپ جتنی زیادہ دفعہ اس چیز کو پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، اس کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ نکلے گا میرے دوستوں کہ جس اسٹوری، جس کہانی، جس درجے، جس ناول، جس بک، جس تحریر کو پڑھ کر پہلی دفعہ پڑھ کر آپ فرد جذبات سے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائے تھے، پھر آخر کئی بار پڑھ لینے یا دیکھنے یا سن لینے کے بعد اب پھر وہ تحریر آپ پر اثر نہیں کرتی، پھر اس کو دوبارہ پڑھنے یا سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ لیکن 1500 سال گزر چکے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، میں آج بھی وہ مساجد جانتا ہوں، کیا آج بھی ان قاری صاحبان کو جانتا ہوں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کرتے ہیں حسن کے ساتھ، خوبصورت آواز میں، تاثیر کے ساتھ جب قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، وہ اہل عرب نہیں یا وہ اہل علم نہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی عام سا مسلمان بھی جب خوبصورت آواز میں قرآن کو تلاوت سنتا ہے، اس کی آنکھوں سے آج بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جتنا پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا سنتے چلے جائیں گے، اور جو اس کے معنی اور مطالب میں غور کر کے پڑھتا ہے، بتائیے پھر قرآن کی تاثیر کا اس پر کیا عالم ہے۔ یہ تو میں اپنے اور آپ کے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، اچھے انداز سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب یہ توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سنتے ہیں تو آج بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اگر اس کے معنی میں غور کر کے پڑھیں، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، یا تاریخ کے کن واقعات سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، دوستو یقین کیجیے قرآن کا اسلوب ایسا ہے، قرآن کا انداز ایسا ہے، آپ جتنا پڑھتے چلے جائیں گے آنسو جاری ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی چیز کو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب پہلی بار، ایک تو ہجرت وہ تھی کہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے ہجرت کری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی کہ آپ لوگ مکے سے ہجرت کر جائیں، اور پہلی بار جب مسلمانوں نے ہجرت کری تو وہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں مسلمان پہنچے، اور نجاشی کے دربار میں پھر اہل مکہ نے مسلمانوں کے خلاف شکایت پیش کری، مسلمانوں کو نجاشی کے دربار میں بلایا گیا، اور نجاشی نے کہا اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت سیدنا جعفر فیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن تلاوت کیا تھا۔ کیا تلاوت کیا؟ باہر والوں کا آواز آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نجاشی کے دربار میں صحابی رسول نے کھڑے ہو کر جب قرآن مجید فرقان حمید تلاوت فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو جب انہوں نے قرآن کو سنا، ترى اعینهم، تو ان کی آنکھوں کو دیکھو، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے، یعنی وہ نجاشی کے دربار میں جب قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہ قرآن سننے والے کلمہ کو مسلمان نہیں تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے نہیں تھے۔ آج تو فرسٹ ٹائم ان کے سامنے جب قرآن تلاوت کیا جا رہا تھا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں کو دیکھو، قرآن کو سننے کے بعد کیسے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سو میرے دوستوں، قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ جو قرآن کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کی آیات میں، اس کی صورتوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے جو انسانی دل کو متاثر کرتی ہے، انسانی مزاج کو متاثر کرتی ہے، اور قرآن انسان کے اوپر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے
اسی قرآن کو کتاب ہدایت بھی کہا جاتا ہے، کتاب انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ آج وہ تبدیلی جس کے چراغ گل ہو چکے، وہ تبدیلی جو ٹھنڈی ہو چکی، وہ تبدیلی کا نعرہ جو گم ہو چکا، بڑے تبدیلی کے نعرے لگے، لیکن دوستو جو حقیقی تبدیلی لانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو دنیا کے اندر جس نے انقلاب برپا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کی تاثیر تھی، قرآن کا اثر تھا، قرآن وہ کتاب انقلاب تھی کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں سارے کے سارے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ زمانے کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور جس نے قرآن کا دامن تھاما، کتاب و فرما برداری کا دامن تھاما، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب وہ کتاب ہدایت ہے جو در حقیقت کتاب انقلاب ہے، دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والی۔ ایسی تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں، سارے قرآن کی بات نہیں کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی بڑی صورتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک ایک آیت میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کی ایک ہی آیت زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی آیت۔ کسی صاحب کو اپنا مکان تعمیر کرانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پیش آئی، اور وہ مزدور کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل پڑے۔ کسی چوک پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ چند مزدور کھڑے ہیں، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جی مجھے اپنے گھر میں کام کروانا ہے، گارا بنانے والے کسی مزدور کی مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک نوجوان جو الگ تھلگ کھڑا تھا، یہ صاحب مکان اس شخص کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ مکان میں کچھ کام کروانا ہے، کیا آپ کریں گے؟ نوجوان تیار ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلیے۔ کہنے کا نہیں، میری کچھ شرائط ہیں، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس وقت جاؤں گا جب آپ میری شرائط پر عمل کریں گے اور میری شرط کو تسلیم کریں گے۔ نے کہا کہیے آپ کی شرائط کیا ہے؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے دن بھر جو کام دینا چاہیں دیں گے، میں آپ کے سارے کام کروں گا، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے گا پھر آپ مجھے کوئی کام نہیں کہیں گے۔ مالی مکان بھی مسلمان کا خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ مزدور کو بڑا چنگا محسوس ہوتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی ہے۔ مالی مکان نے کہا مجھے تمہاری شرط قبول ہے۔ اس نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں گا آپ مجھے میری طاقت کے حساب سے کام بولیں گے، میری طاقت سے زیادہ کام نہیں بولیں گے۔ مالی مکان نے کہا یہ شرط بھی قبول ہے۔ اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب میں اپنا کام پورا کر دوں گا تو آپ مجھے مزدوری پوری دیں گے، مزدوری میں ڈھڈیاں نہیں ماریں گے۔ یہ تینوں شرائط اس نے قبول کر لی۔ مالی مکان نے یہ مزدور آ گیا کام کرنے کے لیے۔ مالی مکان کام سمجھا کہ یہ کام کرنا ہے، واپس چلا گیا۔ شام میں جب واپس آیا کام ختم ہونے کے ٹائم، تو مالک مکان دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دوسرے مزدوروں کے اعتبار سے اس نوجوان نے زیادہ کام کرا، اپنی دہاڑی میں اس نے زیادہ کام کیا ہے۔ خوش ہو کر پوری مزدوری اس نوجوان کو دے دی۔ اگلے روز پھر دل میں آئی کہ کچھ کام اور کرا دوں، پھر اس مزدور کی تلاش میں نکلا۔ آج کوئی اور مزدور نہیں، اسی کو تلاش کر کے لاؤں گا، بڑا اچھا آدمی ہے، نیک بھی ہے، کام بھی پورا کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ جب نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو پتہ نہیں چلا نوجوان، لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کہا وہ ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے۔ بڑا حیران ہوا یہ کیسا مزدور ہے، یہاں تو لوگ نائٹیں بھی لگاتے ہیں، چاروں ہاتھوں سے ڈالر کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، روپیہ کماتے ہیں، رات میں بھی کام کریں گے، دن میں بھی کام کریں گے، یہ کیسا مزدور ہے جو صرف ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہے۔ اور تجسس ہوا، پوچھتا اس مزدور کے بارے میں معلوم کرتے کرتے اس کے مکان پر چلا گیا۔ دیکھا کہ تن تنہا ہے، اکیلا ہے، اور بخار سے تپ رہا ہے، اور زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ مالی مکان کو اس کو بڑا ترس آیا، کہنے لگا تمہاری ماں باپ بہن بھائی؟ کہا کوئی نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ کہا یہ بیماری کی حالت میں یہاں پڑے رہو گے، طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو؟ کہا اللہ کے حوالے۔ اس مالی مکان نے ضد کری کہ میرے ساتھ گھر چلو، بہت اصرار کیا، مختصر یہ کہ تیار ہو گیا اور یہ اس مزدور کو اپنے گھر لے کر آ گیا۔ مزدور گھر میں رہا، کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے مالی مکان کو اپنے پاس بلایا۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی؟ مزدور نے کہا مالی مکان سے کہ جناب مجھے ایسا لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، اب میں باقی نہیں بچتی، ایسا لگتا ہے بیماری بہت بڑھ گئی۔ تو یہ مالی مکان سے بہت متاثر ہو چکا تھا، رونے لگا۔ نوجوان نے کہا رو نہیں، بس کچھ وصیت آپ کو کرنی ہے۔ اس نے کہا کہو کیا وصیت کرنی؟ کہا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور اپنے گلی کے اندر کھینچنا
جیسے جانور کو گلے میں رسی باندھ کے کھینچا جاتا ہے، ایسے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گلی میں کھینچنا میری لاش کو، اور آواز لگانا کہ خدا کے نافرمانوں کا انجام ایسا ہو۔ اور دوسری شرط میری ہے، دوسری وصیت میری ہے کہ میں جو لباس پہنا ہوا ہوں مجھے اسی لباس میں کفنا دینا، نیا کفن مجھے نہیں پہنا اسی لباس میں۔ اور تیسری خاص وصیت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں، بس یہ ایک انگوٹھی ہے اور ایک مصحف شریف قرآن پاک، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ دو چیزیں لے کر خلیفہ بغداد ہارون رشید کے پاس جانا اور اسے جا کر کہنا، میرے بارے میں اس کو بتانا اور کہنا کہ اس نوجوان نے تمہیں وصیت کی ہے کہ بادشاہ خواب غفلت سے جاگ جاؤ، تم سے پہلے بھی دنیا نے بڑے بادشاہ دیکھے، وہ سب زیر زمین چلے گئے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اور پھر اس بادشاہ کو میری انگوٹھی اور یہ مصحف شریف یعنی قرآن پاک یہ بادشاہ کے حوالے کر دینا۔ اس شخص کا نوجوان کا اگلے روز انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو مالک مکان تھا، اب اس نے اس لڑکے کی وصیت پر عمل کرنا تھا۔ پہلی وصیت تھی کہ گلے میں رسی باندھ کر گلی میں کھینچنا اور کہنا کہ خدا کے نافرمانوں کا ایسا انجام ہوتا ہے۔ یہ شخص جو اس نوجوان سے متاثر ہو چکا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس اللہ والے کو گلی میں اس انداز سے کھینچوں۔ سو اس نے فیصلہ کیا کہ وصیت پہ بھی عمل کرنا ہے، میں اپنے مکان میں ہی اس وصیت پر عمل کروں گا، چار دیواری میں ہی اپنی اس وصیت پر عمل کروں گا۔ اور نوجوان کی اس وصیت پر عمل ہو جائے گا۔ رسی لی اور اس کے گلے میں ڈالنے ہی والا تھا، عاطف غیبی سے آواز آئی، خبردار اللہ والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، خبردار اللہ والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ یہ چوکنا ہو گیا۔ اس کی تجویز تکفین تدفین کرنے کے بعد اب یہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا۔ بڑی مشکل سے ہارون رشید کے دربار میں جب رسائی ہوئی، ہارون رشید نے اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس شخص نے یہ مصحف شریف قرآن پاک اور یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون رشید کے حوالے کری۔ اس کے حوالے کری، آپ کہتے چلے جاؤ مجھے پتہ چل جائے گا آپ سن نہیں رہے۔ مصحف شریف قرآن پاک اور انگوٹھی اس نے خلیفہ ہارون رشید کے حوالے کری۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ انگوٹھی اور یہ قرآن پاک تمہیں کہاں سے ملا، کس نے دیا تمہیں؟ اس شخص نے کہا کہ جناب ایک گارا بنانے والے مزدور نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اونچی آواز سے، گارا بنانے والا مزدور، مستری۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، خلیفہ ہارون رشید نے جب سنا تو اس نے 3 بار ریپیٹ کیا، گارا بنانے والا مزدور، گارا بنانے والا مزدور نے تمہیں دیا ہے؟ کہا ہاں جی مزدور نے دیا ہے، گارا بنانے والے مزدور نے، تمہارے لیے کچھ نصیحت بھی کی ہے اس نے۔ کہا بادشاہ نے کہ بتاؤ مجھے کیا نصیحت کی ہے؟ کہا اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ خواب غفلت سے جاگ جا، موت کا فرشتہ آئے گا، روح قفس سے پرواز کر جائے گی، اس سے پہلے بھی بڑے بادشاہ آئے، سب زیر زمین چلے گئے، تجھے بھی موت آنی ہے، اس سے پہلے کہ موت آئے خواب غفلت سے جاگ جا، بیدار ہو جا، توبہ کر لے، اللہ کے راستے پر آ جا۔ وہ بادشاہ زارو قطار رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، ہائے میرے نصیحت کرنے والے، ہائے میرے مہربان، ہاں میری بھلائی چاہنے والے، روتا رہا روتا رہا۔ جب افاقہ ہوا تو پھر اس شخص سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ میری بھلائی چاہنے والا وہ نوجوان ہے کہاں، اس سے مجھے ملواؤ، اس سے میری ملاقات کرواؤ۔ یہ شخص کہنے لگا جناب اس کا تو انتقال ہو گیا، اس گارا بنانے والے مزدور کا مجھے آواز سے جب بادشاہ نے یہ سنا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر تو اور غشی کے دورے پڑنے لگے اور زارو قطار رونے لگا۔ اب یہ شخص بھی حیران کہ آخر وقت کا خلیفہ اور وقت کا بادشاہ ایک عام سے مزدور کے خاطر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ اس کو بھی تجسس ہونے لگا۔ بادشاہ جب کچھ ہوش میں آیا، جب تھوڑے کریا زاری کم ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے تم اس مزدور کی قبر میں لے جا سکتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں لے جا سکتا۔ اس نے بادشاہ کو ساتھ لیا اور اس گارا بنانے والے مزدور کی قبر پر لے کر آیا۔ بادشاہ اس قبر سے لپٹ گیا، خلیفہ بغداد خلیفہ ہارون رشید اس قبر سے لپٹ گیا اور بڑی دیر تک ہائے میرے نوجوان، ہائے میرے پندو نسائی کرنے والے، ہائے میرے مہربان، ہائے میری بھلائی کے
نے کہا میں تو نہیں جانتا، میں تو خود حیران ہو رہا ہوں، آخر آپ ایک گارا بنانے والے مظلوم کے پیچھے اتنے آنسو کیوں بہا رہے ہو، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے کہا یہ نوجوان گارا بنانے والا عام مظلوم نہیں تھا، میرا بیٹا تھا، بیٹا خلیفہ بغداد ہارون رشید کا بیٹا۔ اب یہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا بادشاہ کا بیٹا، پھر کیا ضرورت پڑی کہ گارا بنانے والا مظلوم بن گیا؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ اب جو راز کی بات تھی وہ میں آپ کو بتانے لگا، اور یہی میرا سبق ہے اور یہی میرا ٹاپک ہے اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا وہ تو نوجوانی کے جذبے میں اور جنون میں مبتلا تھا، عیاشیوں کے اندر تھا، فضولیات کے اندر تھا، شراب کی محفلوں میں، رقص کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا، وہ تو جوانی کے مزے اڑا رہا تھا۔ پھر ایک دن کسی مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس مدرسے میں کوئی بچہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے قرآن سنا اور اس آیت کو سنا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا بس یہ آیت اس کے کان میں پڑی، روتا روتا گھر آیا اور بس اس کی زبان پہ یہ کہا اے اللہ تیرا بندہ تیرے لیے حاضر ہے، تیرے ذکر کے لیے حاضر ہے۔ پھر ہمیں نہیں پتا، صرف قرآن سینے سے لگایا، گھر سے نکل گیا، اور آج تم بتا رہے ہو اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ صرف ایک آیت نے بادشاہ کے بیٹے کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں تو بلکہ دعوت فکر پیش کر رہا ہوں، دعوت مطالعہ پیش کر رہا ہوں، جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ صرف ایک ہارون رشید کا بیٹا نہیں، نہ جانے کتنوں کی زندگی میں اس آیت نے انقلاب پیدا کیا، زندگیاں تبدیل کر دی۔ اس آیت کو نکالیے قرآن مجید سے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا وہ بڑے بڑے نام، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا اور صرف اس ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، آج تو ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے اور آسمان ولایت کے بہت روشن اور چمکدار ستارے ہیں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب توبہ نہیں کی تھی بہت بڑے ڈاکو تھے، اور کہتے ہیں کتابوں میں نے پڑھا کہ اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ جب بچے سوتے نہیں تھے نا تو ان کی مائیں بچوں کو فضیل کا نام لے کے ڈراتی تھی، بیٹا سو جا ورنہ فضیل آ جائے گا، جیسے آج کل بھوت آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، تو بچے جو ہوتے ہیں فوراً ڈر کے مارے سو جاتے ہیں کہ بھوت آ جائے گا۔ تو فضیل بن عیاض اس زمانے کا اتنا خطرناک ڈاکو تھا کہ مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، سو جا ورنہ فضیل بن عیاض آ جائے گا، تو لوگ ڈر کے بچے ڈر کے مارے سو جایا کرتے ہیں۔ وہ فضیل بن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر کے اندر کود رہے تھے، مکان کی دیوار پہ چڑھے، ابھی اس گھر کے اندر آپ جمپ کرنے والے تھے، کودنے والے تھے، مکان کی دیوار پر تھے، ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر، ابھی اس دیوار سے کودنے والے تھے مکان کے اندر، مالک مکان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہی آیت پڑھ رہا تھا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ بس یہ آیت تاثیر کا تیر بن کر فضیل بن عیاض کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ وہی دیوار پہ جو کودنے والے تھے وہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور وہی دیوار پر آپ بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، اللہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ مطلب آپ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کس محبت کے ساتھ ایمان والوں کو پکار رہا ہے اور کس محبت سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ جیسے ماں جو ہے وہ باہیں پھیلا کے یا باپ جو ہے وہ باہیں پھیلا کر اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو پکارے، بیٹا تو ماں کے پاس نہیں آئے گا، آجا ماں کے پاس، یا باپ کہے آجا بیٹا باپ کے پاس نہیں آئے گا، آجا جلدی سے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے انہیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، گویا اللہ کی رحمت اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟
سو اللہ کی رحمت بندے کو اپنی تعریف. جب فضیل بن عیاض نے دیوار پہ بیٹھے بیٹھے اس آیت کو اپنے کان سے سنا تو وہی دیوار پہ رونے لگے اور پھر مکان کے پیچھے واپس اتر گئے اور واپس اترنے کے بعد کسی ویران مکان کی دیوار سے جا کر بہت دیر گھنٹوں روتے رہے, اللہ کی یاد میں روتے رہے. میں کتنا گناہگار تھا, اللہ سے غافل تھا, اللہ کی رحمت مجھے پکار رہی اور میں غفلت کے ساتھ زندگی گزار کر رو رہے تھے. پیچھے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا, وہ قافلہ گزر رہا تھا تو قافلے والے آپس میں باتیں کر رہے تھے, جلدی گزرو, یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے, اگر فضیل آ گیا تو مال بھی جائے گا, جان بھی جائے گی. جب فضیل بن عیاض نے یہ باتیں سنی ان کی جو دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, یہ باتیں جب اپنے کان سے سنی تو اور گریہ ازاری کرنے لگے, یا اللہ میں ایسا ہوں کہ میری وجہ سے مسلمان اتنے ڈرتے ہیں اور تیرے بندے اتنے خوفزدہ ہیں مجھ سے, میں ایسی حالت میں زندگی گزارنے والا ہوں. سو دوستو اس ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا. آپ مکہ شریف تشریف لے گئے, جا کے قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کیا, حدیث کا فن سیکھنا شروع کیا, اور آج آپ کا شمار حدیث کے بڑے بڑے اماموں میں آتا ہے. فضیل بن عیاض کا نام آج بڑے بڑے آسمان ولایت کے ستارے ہیں, لیکن بڑے علماء میں فن حدیث کے جو امام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ایک آیت نے زندگی بدل دی. کتنی آیتوں نے؟ میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنی صورتیں ہیں اور جتنی آیات طیبات ہیں, ایمان سے بتائیے جب ایک آیت میں اتنی تاثیر ہے تو سارے قرآن میں کیسی تاثیر ہے؟ جب ایک آیت میں اتنی تاثیر ہے. ایک نوجوان بڑا متقی پرہیزگار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نماز کے لیے جاتا, فوراً گھر آ جاتا, وہ باہر دوستوں میں وقت گزارتا, ماں باپ بوڑھے میں خدمت میں لگا رہتا. جب یہ مسجد جاتا نوجوان تو راستے میں ایک حسین اور خوبصورت عورت اسے گناہ کی طرف دعوت دیتی. یہ نیک نوجوان کا پرہیزگار کا متقی کا نگاہیں جھکائیں اور گزر گیا مسجد کی طرف. واپس آتا پھر یہ عورت دعوت گناہ پیش کرتی. آج تو نوجوانوں کو دعوت گناہ پیش کرنا دور کے بعد صرف کوئی مسکرا کے دیکھ لے تو یہ پورے نہیں سماتے. دلوں میں جب خوف خدا نہیں ہوتا نا تو پھر گناہوں کے اوپر آدمی اینٹ سکتا ہے. یہ نوجوان متقی پرہیزگار مسجد جاتا, مسجد آتا, گناہ کی دعوت دی جاتی لیکن نظر جھکا کے فوراً. لیکن کب تک؟ نفس تو اس کی بھی ساتھ تھا نا. ایک دن عورت نے پیچھے سے آواز لگائی, یہ نوجوان جو ہے مسجد سے گھر واپس آتے ہوئے اس عورت کے پیچھے پیچھے چل رہا. عورت اپنے مکان کی طرف, یہ اس عورت کے پیچھے پیچھے. عورت پیچھے گھوم گھوم کے اشارے کرتی جاتی, آواز لگاتی جاتی, اور نوجوان اس عورت کے پیچھے پیچھے اس عورت کے پیچھے چلنے لگا. جب مکان کے دروازے پر پہنچا, توجہ ہے میری طرف, عورت مکان کے اندر گئی, یہ اس مکان کے دروازے پر پہنچا. ابھی مکان کے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا, اس کو قرآن مجید یاد آیا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. بے شک وہ لوگ جب ان کو شیطان کی طرف سے برگلایا جاتا ہے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, انہیں یاد آ جاتا ہے, اللہ کا خوف ان کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے, وہ رک جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت جیسی اس نوجوان کو یاد آئی, اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا, ڈرنے لگا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, متقیوں کی بات ہوئی نا, اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر سامنے آتا ہے تو وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں. یہ نوجوان تھک تھک کانپنے لگا, بے ہوش ہو کر اسی عورت کے دروازے پر گر گیا. بوڑھا باپ جب رات کافی دیر ہو گئی تو نوجوان کو تلاش کرتا پتا چلا کہ جناب وہ فاحشہ بدکار عورت کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے. بوڑھا باپ آیا, لوگوں کی مدد سے کاندھے کو اٹھایا, 7 بجے تک گھر پہنچا, پانی چھڑکا, ہوش میں لایا. جب بیٹا ہوش میں آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا تو بڑا نیک آدمی تھا, تو بڑا متقی پرہیزگار نوجوان تھا, حرام کام تو کبھی نہیں کرتا تھا, ایسی فاحشہ عورت کے دروازے پر تو وہاں بے ہوش پڑا تھا, آخر کیا وجہ ہے؟ تو نوجوان اب سارا واقعہ سنانے لگا. سارا واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا, ابا جان میں مسجد جاتا, گھر واپس آتا, یہ عورت مجھے برگلاتی تھی, گناہ کی طرف بلاتی تھی, میں ہمیشہ باندھ رہتا تھا, لیکن کل مجھ سے نہ رہا گیا, میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. جب عورت نے دعوت گناہ پیش کری تو میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے مکان کے دروازے پر پہنچ گیا. اپنے باپ کو سنا رہا ہے, باپ کو بتا رہا ہے, اور پھر کہنے لگا, ابا جان جیسے ہی میں نے مکان کے دروازے کے اندر قدم رکھا مجھے اللہ کا قرآن یاد آیا, اور جو ہی قرآن یاد آیا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, جیسے ہی مجھے یہ قرآن یاد آیا, پھر کیا ہوا تھا؟
پیچھے والے جیسے اس نوجوان کو قرآن یاد آیا پھر کیا ہوا تھا؟ اب جب اپنے باپ کو یہ واقعہ سنا رہا تھا کہنے کا ابا جان جیسے ہی مجھے قرآن یاد آیا ابھی یہ بتا بھی نہیں سکا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا، وہ بتاتے ہوئے واقعہ سناتے ہوئے جیسے ہی انفال پر پہنچا ابا جان مجھے قرآن یاد آ گیا ان الذین اتقوا، پھر آیت پڑھی اب جو گرا تو ان کا فصل سے پرواز کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس کے والد سے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو والد نے حضور پیش کیا کہ میں نے چاہا کہ آپ کو تکلیف نہ دوں، آپ امور سلطنت میں مصروف رہتے ہیں، بس ہم نے تجہیز و تکفین و تدفین کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے کے چلو۔ تو پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے کر کے آئے اور قبر پر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ قرآن جب حضرت عمر نے تلاوت کیا اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر علامہ سیوطی شافعی علیہ رحمہ شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہی یہ قرآن تلاوت کیا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ علامہ سیوطی شافعی فرماتے ہیں قبر کے اندر سے آواز آئی امیر المومنین، میرے اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی، میرے اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں اگر یہ مثالیں پیش کرنا شروع کروں تو میں نے کتنے واقعات پڑھ رکھے ہیں کہ رات کافی طویل ہو جائے گی۔ ایک ایک آیت میں کیسے کیسے زندگیاں بدل کر رکھی۔ آج آپ نے بھی یہ قرآن سنا، ختم قرآن ہونا، ختم قرآن کی تقریب ہم بھی مسجد میں قرآن سنتے ہیں، ہم بھی مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، یہاں بھی قرآن مجید بخاری کی تلاوت ہوئی، ختم قرآن ہوا تو ٹھیک ہے، قرآن تو وہ مقدس کتاب ہے، ہم اس کا حق ادا کر نہیں سکتے، اس کی ایک ایک آیت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ لیکن جو میں آخر میں دعوت فکر پیش کرنے لگا ہوں اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ آیا ایسی عجیب کتاب، ایسی کمال والی کتاب، ایسی برکت والی کتاب، ایسی عظیم الشان کتاب، ایسی شان اور رفعت والی کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے اوطان میں ہے، ہمارے رہتوں کے اندر موجود ہے۔ اس قرآن سے ہم نے کیا فیض حاصل کیا، اس قرآن نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی، اس قرآن سے ہم نے کیا فیض حاصل کیا، اس قرآن کی ہم نے کیا برکت حاصل کی۔ ہم نے بھی تو قرآن تراویح کے اندر سنا نا، قرآن تو ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، ہم اپنی نمازوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم اپنی نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم نے اس قرآن کی کیا قدر کی، ہم نے اس قرآن کا کیا فیض حاصل کیا، ہم نے کیا اس قرآن کی برکت حاصل کی۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا دوستو، ہم جب اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر آج ہمارا شمار قرآن کو ترک کرنے والوں میں ہے۔ قرآن کی برکت ہم حاصل کرتے ہیں، ہم قرآن کی برکت کب حاصل کرتے ہیں؟ جب بیٹی کو سسرال روانہ کر رہے ہیں ہم قرآن کی چھاؤں میں روانہ کرتے ہیں، یا قرآن کی برکت اس وقت حاصل کی جاتی ہے کہ جب کسی کو نوکری نہ مل رہی ہو، گھر میں پریشانی ہو تو بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں، قرآن کا کوئی تعویذ بنا کے لے آتے ہیں، اس وقت ہم قرآن کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ کسی پر جن آ جائے، بھوت آ جائے، چڑیل آ جائے تو جناب والا کہا جاتا ہے اس کو قرآن کی ہوا دو، قرآن کا تعویذ بنا۔ آج ہمارے پاس جو قرآن مجید قرآن حکیم موجود ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن کی قدر یہ کی ہے جن بھوت بھگانے کے لیے رکھا ہوا، نوکری نہ ملے تو ہم نے نوکری لینے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے کے لیے قرآن رکھا ہوا۔ آج بیٹی کو قرآن کی چھاؤں میں رخصت کرنے کے لیے ہم نے قرآن اپنے گھروں کے اندر رکھا ہوا۔ میں ان برکتوں کا مخالف نہیں ہوں، قطعی طور پہ میری مراد یہ نہیں کہ اس کی برکت نہیں، قرآن کی برکت ہے، بیٹی کو قرآن کی چھاؤں میں رخصت کرنا چاہیے۔ لیکن دوستوں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، یہ آخر میں جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف قرآن بیٹی کو چھاؤں میں رخصت کرنے کے لیے نہیں اترا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اس
کتاب ہدایت بن کے ہمارے پاس آئی، آخر ہمیں کہہ کیا رہی ہے، ہم سے مخاطب کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، امام صاحب پوری نماز میں قرآن تلاوت کرتے ہیں، ہمیں کچھ پڑھنے نہیں پڑتا، ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہمیں نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہمیں نہیں پتا ہم اللہ کی کیسی تعریف کر رہے ہیں۔ ایون یہ کہ جب امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، جب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اپن لوگ پیچھے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آمین آمین آمین۔ اس دعا پہ جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ناراض نہیں ہونا، ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا امام صاحب مانگ کیا رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، مانگ کس کے لیے رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں مانگ کیا رہے ہیں، بس آمین آمین آمین۔ میں تو کہتا ہوں آمین بولنے والوں سے پوچھو کہ اس آمین کا مطلب کیا ہے، آمین کا معنی کیا ہے مجھے بتا سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ میجورٹی آمین کا بھی مطلب نہ بتا سکے، تو پھر مجھے ایمان سے بتاؤ دوستو، جس قوم کو آمین کا مطلب نہ پتا ہو، جس قوم کو نماز میں مانگی جانے والی دعائیں جو روز مانگی جاتی ہیں، چلو جمعے تو مسجد جاتے ہیں، ہر جمعے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں امام صاحب کی اور ساری دعائیں، اس کا معنی ہمیں نہیں پتا، تو بتاؤ ہم قرآن کا فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، پھر یہی فیض چلے گا، جن بھگاؤ، بھوت بھگاؤ، چڑیلے بھگاؤ، اور پھر جن بھوت بھگانے کے نام پہ، قرآن کے تعبیر بنانے کے نام پر اتنے عامل آپ کو ملیں گے، کراچی شہر کی ساری دیواریں یہاں سے لے کے بنارس تک، فلاں بنگالی بابا، فلاں بابا، اس کو آپ کے قدموں میں، اس کو آپ کے قدموں میں، خود زیادہ اپنے گھر میں بیگم کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، روز ڈنڈے کھا رہا ہے، اور وہ آپ کو بولے کہ آپ کا فلاں آپ کے قدموں میں، آپ کا فلاں آپ کے قدموں کے اندر، وہ تعویذ کے نام پر قوم کو بے وقوف، کیوں؟ کیونکہ قوم کا تعلق تو صرف تعویذوں سے ہو گیا نا، ہم تعویذ والے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم تعویذ والے، ہم تعویذ پہنتے بھی ہیں، تعویذ بناتے بھی ہیں، لوگوں کو تعویذ کی برکتیں بھی بتاتے ہیں، لیکن آج جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ ضمنی فائدہ ہے، یہ فائدہ اٹھائیں، لیکن اصل فائدہ یہ تھا کہ ہم قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ حافظ بننے والے ماشاء اللہ حفظ کرنے والے یہ بچے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ واقعی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، حفظ کرنا کہ سارا قرآن سینے کے اندر محفوظ کر لینا، یہ بہت بڑی، قوم اہمیت دے یا نہ دے، لوگ جناب والا حافظ قرآن کو اہمیت دے یا نہ دے، آپ کی قوم حافظ قرآن کو اہمیت دے یا نہ دے، ایسی بیوقوف قومیں بکرا کو منڈی میں بکرا لینے جائیں گے، وہ کسی بکرے کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا آ جائے نا، وہ بکرا بجائے 60,000 کے 2 لاکھ میں خرید کے لائیں گے، اور 2 لاکھ میں کیوں لائے بکرا خرید کے؟ اس بکرے پہ بسم اللہ لکھی گئی، اس بکرے کی کھال پر اللہ لکھا ہوا ہے، اس بکرے کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے، اس گائے کی آنکھ میں محمد لکھا ہوا ہے، یہ جانور اس کے خرید کے لے کر آئے، اس کے چمڑے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، وہ چمڑے کے اوپر صرف اللہ لکھا ہوا ہے، بکرے کے اوپر صرف محمد لکھا ہوا، تمہیں نظر آ گیا، ٹھیک ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، تم نے وہ بکرا وہ گائے وہ 60,000 کے بجائے تم نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کی خرید کی، کیوں؟ جناب اس کے چمڑے کے اوپر اللہ لکھا ہے، اور جن سینوں کے اندر قرآن ہے، جن کے سینے قرآن کے نور سے جگمگا رہے ہیں، ان کی ویلیو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ان کی تعظیم کیا ہے، ان کا ادب ہم کیا کرتے ہیں، ان کی اہمیت ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جن کے سینے میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن، تو اس بکرے کی تم عزت کرتے ہو جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے چمڑے پہ، اس قاری کی کتنی عزت کی جائے گی جس کے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے حافظ بننا شروع کریں، لیکن میری آج کی دعوت یہ ہے کہ صرف قرآن کو سینے میں محفوظ نہ کریں فقط، بلکہ قرآن بھلے تھوڑا ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بھلے تھوڑا قرآن پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو قرآن اگر سمجھ کے نہیں بھی پڑھو گے نا، بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو بھی اس پر اجر ملے گا، تو بھی اس پر ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، کتنی نیکی؟ اونچی آواز سے، ہر حرف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، گویا تلاوت کی نیت سے جو الف لام میم کہتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملی؟ سمجھ کے تو نہیں پڑھا نا اس نے، بغیر سمجھے پڑھا نا، حروف مقطعات کو قرآن جاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث پاک میں مثال بھی ایسی تھی جس کو کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. مثال بھی ایسی تھی جس کو کبھی کوئی سمجھ. قرآن میں بعض حروف ہیں جنہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، جیسے الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد یا سین. یہ وہ حروف ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات. ان کا معنی اللہ بہتر جانے، یہ اللہ کے بتائے تھے اس کے محبوب قسم بہتر جانے. یہ مخصوص کوڈ ہوتے ہیں، کوڈ جو پیغام بھیجنے والا جانتا ہے اور جس کو پیغام بھیجا جا رہا ہوتا ہے بس وہ جانتا ہے. ایون یہ کہ جو بیچ میں پیغام لانے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی نہیں پتہ چلتا. یہ پیغام بھیجنے والے پیغام بھیجتے ہیں. پاکستان کی کون سی ISI ہے نا، ISI والے ہوتے ہیں، FIA والے ہوتے ہیں، جو خفیہ ایجنسی ہوتے ہیں نا، ان کے مختلف خفیہ کوڈ ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، قرآن لے کر نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ الف، حضور اسلام نے فرمایا سمجھ گیا. عرض کی یا رسول اللہ لام، حضور نے فرمایا سمجھ گیا. جبریل نے عرض کی میم، حضور نے فرمایا سمجھ گیا. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سمجھ گیا؟ مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں گیا. الف لام میم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو بس بھیجنے والا جانے، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ جانے. تو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے مثال بھی یہی دی. میں نے کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تب بھی اللہ رب العزت اس کو ہر حرف کا 10 نیکی عطا فرماتا ہے. تو پھر ایمان سے بتانا جو سمجھ کے پڑھے گا پڑھتا چلا جائے گا، روتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، روتا چلا جائے گا. قرآن تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہوگا، زندگی میں انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. سو آج سے نیت کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سمجھنے کی کیا، جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے وہ پڑھنے سیکھنے کی نیت کریں کہ ہم قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. اور جب تک قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے اس وقت تک میں آسان طریقہ آپ کو بتاؤں. آج کل یہ موبائلوں میں یہ دیکھیں تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر ایک کے پاس جیبوں میں اینڈرائڈ موبائل موجود ہے. تو اس کے اندر سمیں لگتی ہیں، بلکہ سم نہیں ایپس ہوتی ہیں. مختلف ایپس ایسی آتی ہیں، سارا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. قرآن مجید قرآن حدیث سارا کا سارا آپ اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک اچھا ہو جائے گا. لوگ گانے لوڈ کراتے ہیں، فلمیں لوڈ کراتے ہیں، فحش چیزیں اس موبائل کے اندر موجود ہوتی ہے اور پھر وہ مر جاتے ہیں. موت کو بتا کے نہیں آتی نا. اگر بتا کے آئے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد آؤں گی، چلو مسٹر صاحب تیار ہو جاؤ اچھے سے، VIP قسم کے، آپ سیلون جا کے اچھے سے تیار ہو جاؤ کہ چلو 1 گھنٹے بعد موت آنے والی ہے، میں تیار ہو جاؤں. ہو تیاری کے دوران آپ کو یاد آئے گا موبائل میں بڑی گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں، فلمیں بڑھیں، ڈرامے بڑھیں، گانے بڑھیں، فحش تصویریں بھری ہوئی ہیں. چلو جلدی ڈیلیٹ کر دو اس کو، سب نکالو. کیوں؟ کیونکہ بس 20 منٹ رہ گئے، موت آنے والی ہے. موت جب آتی ہے بالکل ابھی چند دن جو پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے ساتھ ایسے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے، میں حیران رہ گیا. شام کے 4:30 یا 5 بجے کے ٹائم فون پہ میری بات ہو رہی ہے. سندھ سے حضرت صاحب ابھی واپس تشریف لے کر آئے، نوجوان ہمارے ساتھی تھے، جامعہ کے اندر 15 نمبر کے ہوتے ساتھ میں. 5:30 بجے میری بات ہوئی فون پر. جب 10 بجے کے ٹائم مجھے کسی نے بتایا کہ ٹبا میں بیہوش میں ایڈمٹ کر کے، مجھے اپنے کاموں کی یقین نہیں آ رہا تھا. ابھی میری بات ہوئی ہے 5:30 بجے اور بالکل ہٹتے کرتے بالکل فریش. اور 10 بجے کے ٹائم وہ ٹبا اسپتال میں بیہوشی کی حالت میں، جتنے عرصے ٹبا میں ایڈمٹ رہے بیہوش رہے، ہاں کچھ بھی نہیں، اور اسی حالت میں وینٹیلیٹر پہ اور اسی حالت میں ڈیتھ ہو گئے. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو میرے نوجوان ہیں، خدا کے واسطے اپنی موت کو پیش نظر رکھیں. فحش کام ہو بھی رہے تو ڈیلیٹ ختم، باقی نہ رہے. مر گئے پتہ نہیں چلے گا موت کب آئے. اب موت جب آ جائے گی پھر آپ کی بہن کے ہاتھ میں موبائل جائے گا، رشتے دار اپنے ہاتھ میں موبائل لیں گے، اس کو کھولیں گے. اور آج آپ لوگوں کو پتہ ہے ماڈرن دور ہے، سب جانتے ہیں ٹیکنالوجی، سارے کوڈ ووڈ کھول جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سیکرٹ نہیں رہتا. اب جب کھولے گا تو پتہ چلے گا مرحوم کے موبائل میں کیا کیا نکل رہا ہے. گانے، فلمیں، ڈرامے، گندی، فحش، برہنہ تصویریں، یہ ساری چیزیں. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے اپنے موبائل کو پاک و صاف نہ کریں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. جو قرآن نہیں بھی پڑھنا جانتے نا، وہ ایپس کے ذریعے روزانہ 1 آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو اپنے کام سے سنیں. کام سے اللہ آپ کو توفیق دے گا، آپ پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے. لیکن جب تک نہیں آتا قرآن کو کان سے لگا کے ترجمے کے ساتھ تفسیر
نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اپنے بچوں کو شروع سے ہی قرآن کا حافظ بنائیں, قرآن کا عالم بنائیں, قرآن کے علم سے, قرآن کے زیور سے ان کو آراستہ کریں. مومن کی شان یہی ہے کہ وہ قرآن کا پیغل ہوتا ہے, قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے. خوش قسمتی ہے ہماری, یہ جو ہمارے مدارس ہیں, یہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, یہ قرآن کے اسی فیضان کو عام کرنے کے لیے ہمارے مسلم معاشرے میں لوگوں کو قرآن کے فیض سے, قرآن کے نور سے منور کرنے کے لیے بہت قسمتی کی ہے کہ ہم بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب قرآن سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے, فی سبیل اللہ یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے. فی سبیل اللہ اگر قرآن مجید قرآن حکیم کی تعلیم دی جاتی ہے تب بھی ہمارے نزدیک وہ قدر نہیں ہوتی جو اسکول میں بچوں کی قدر ہوتی ہے. جو بچہ بڑا ذہین, فقیر, پڑھنے میں ایکسپرٹ, سمجھدار, اس کو تو ڈالیں گے ورلڈ وائڈ اسکول کے اندر, اس کو ڈالیں گے کمپریہنسو اسکول کے اندر, اور بچے کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئیں گے اور اماں جی قاری صاحب کے والے کے قاری صاحب اس نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے, بڑا ستاتا ہے, بس میں آپ کے پاس لے آیا, آپ اس کو انسان کا بچہ بناؤ. کیا بناؤ اس کو؟ انسان کا بچہ بناؤ. اور جو انسان کا بچہ تھا اس کو ورلڈ وائڈ میں ڈال دیا, جو انسان کا بچہ تھا اس کو کمپریہنسو میں ڈال دیا, اور جس نے آپ کا جینا دعا کر کے رکھ دیا اس کو آپ نے لا کے کاشان بھائی کے حوالے کر دیا. اور ان کی بھی ہمت و داد ہے, سلام ہے ان کو, یہ بھی منع نہیں کرتے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں بوٹی کوڑی نہیں دینی, 1 روپیہ اس میں مدرسے کے اندر نہیں دینا. اس کے باوجود وہ آپ کے بچے کو سینے سے لگا کے اپنے پاس بٹھا کے اس کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں, اس کو ماں باپ کا ادب و احترام سکھاتے ہیں, اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں, اور پھر وہ کمپریہنسو ورلڈ وائڈ میں پڑھنے والا بچہ ممی ڈیڈی کرتے کرتے اب جب وہ پڑھ گیا تو پھر دبئی چلا جاتا, پھر وہ امریکہ چلا جاتا, پھر وہ کینیڈا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. اب وہ پاکستان کے 3rd کلاس کنٹری کے اندر تو جاب نہیں کرے گا نا, وہ تو اعلیٰ معیاری ممالک کے اندر جا کے وہاں جاب کرے, وہاں چلا گیا. اور یہ جو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ نے دیا تھا نا, یہ رہ گیا ماں باپ کے پاس. لیکن مبارک و قاری صاحب نے انسان کا بچہ بنا دیا تھا, تو بڑھاپے میں یہی بچہ ماں کی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہے, ماں کا سر دبا رہا ہوتا ہے, ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, سر جھکا کے بات کر رہا ہوتا ہے. اس بچے سے پوچھو کہ بیٹا تو باپ کے سامنے ایسے کھڑا کیوں ہے, باپ کے سامنے, ماں کے سامنے آنکھیں بند کر کے بات کیوں کر رہا ہے, ہاتھ باندھ کر کے بات کر رہا ہے. تو پھر وہ بتاتا ہے جی کاشان استاد جی نے بتایا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, ان کے آگے آنکھیں جھکا کے, سر جھکا کے, آواز نیچی کر کے بات کرنی چاہیے. تو پھر بڑھاپے کا سہارا یہی انسان کا بچہ بنتا ہے. یہی بچہ جس کی تربیت ان اداروں میں, سو میرے بھائیوں ان اداروں کی قدر کرو. یہ ادارے اسلام کا قلعہ ہیں, یہاں سے اسلام کی تربیت ہوتی ہے, یہاں سے اسلام کا فیضان عام ہوتا ہے. آؤ اپنے ان اداروں کو مضبوط کرو. گورنمنٹ چاہے نواز شریف کی ہو, گورنمنٹ چاہے عمران خان کی ہو, گورنمنٹ چاہے شہباز شریف کی ہو, یا جتنے بھی یہ 2-4 ہی چہرے ہیں نا جو بدلتے رہتے ہیں, یہ گیا وہ آیا, پھر وہ گیا وہ آیا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ پہلے والے کی باری آ جائے گی, پہلے والے. یہ جس شکل کے بھی لوگ آتے رہے, یہ لوگ جب جب حکومتوں میں آئیں گے یہ گردوارے بنائیں گے, یہ جب جب حکومتوں میں آئیں گے یہ چرچ تعمیر کریں گے, یہ اقلیتوں کے حقوق کے نام پر یہ سکھوں کے مندر بنائیں گے, یہ جب جب حکومتوں میں آئیں گے یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بنائیں گے. یہ جب حکومت میں آئیں گے انہیں یہ تو خیال ہوگا کہ روڈ بنانے, انہیں یہ تو پتا ہوگا کہ گٹر لائن میں ڈالنی ہے, لیکن مسجدوں کا کیا بنے گا, مدرسوں کا کیا بنے گا, ان کے اخراجات کہاں سے ادا ہوں گے, ان مدرسوں کے خیرپائی کرنے والا, ان مساجد کا نظام چلانے والا, یہ کوئی ریاست نہیں, کوئی حکومت نہیں, MNA MPA نہیں, یہ مسجد اور مدرسے چلانے والے میرے آپ کے جیسے غریب مسلمان ہوتے ہیں. آج سارے ملک کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ریاست نے تو کسر پوری کر دی. یہ بات کہنے والی نہیں, اور نہ ہی پالیٹک ہمارا ٹاپک ہے. کتنا ریلیف ملا بجلی کے بلوں کے اندر, کتنا ریلیف ملا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بھی مسجدوں کا بل جب آتا ہے نا, یوٹیلیٹی بل, مسجدوں کا جب بجلی کا بل, آپ کو یقین نہ ہے قریب کی کسی مسجد کا جا کے بل اٹھا کے دیکھ لینا, اس میں ٹی وی کے ٹیکس بھی, ٹی وی کا جو لائسنس ہوتا ہے اس کا ٹیکس بھی لگ کے اس بجلی کے بلوں کے اندر آتا ہے. مسجدوں میں ٹی وی کا کیا کام, یا کسی مسجد میں آپ نے ٹی وی چلتے دیکھا؟ تو میرے بھائی ریاست اس معاملے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرے, یہ حکومت ہی نہیں چلاتی ہے مدد سے, یہ وزیر MNA MPA اس سارے علاقے کے جن صاحب کو ووٹ دے کے آپ نے وزیر بنایا
گلی میں اگر کوئی آلو بیچنے والا پیاز بیچنے والا ہے نا وہ بھی اپنی حلال روٹی سے لا کے 10 روپے ڈالے گا. یہ 10 روپے 20 روپے آپ کے چندے آپ کے عطیے سے یہ ادارے چلتے ہیں اور یہ آج ادارے قائم ہیں اور انہی اداروں کی وجہ سے آج اسلام کا فیضان عام ہو رہا ہے. ان اداروں کی وجہ سے آج ان بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور موجود ہے. ان اداروں کی وجہ سے آپ کے بچوں کی اسلامی تربیت ہو رہی ہے. برا نہیں مانیے گا, اسکولوں میں تو چلے جائیں گے نا, تو اسکولوں میں تو ہماری ریاست مدینہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر نکال کر ملالہ یوسفزئی کا چیپٹر ڈال دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کا چیپٹر نکال دیا, محمد بن قاسم کو نکال دیا, صلاح الدین ایوبی کو نکال دیا, محمود غزنوی کو نکال دیا اردو سے اور معاشرتی علوم سے. یہ سارے جو اسلامی ہیروز تھے, ہمارے محسن تھے, ان ساروں کو نکال کے وہ لاہور کا کون سا سنگھ ہے جو اس کو کم وقت کا نام بھی بھول گیا میں, اس کو لاہور کا ہیرو بنا کے اس کو نصاب کے اندر اسکولوں کے نصاب کے اندر ڈال دیا. تو پھر ایمانداری سے بتائیے ہمارے بچے جب اسکولوں میں جائیں گے کالجوں میں جائیں گے تو ہندو سنگھوں کے بارے میں پڑھنا ہے یا ملالہ یوسفزئی, اور اس کو پتا تھا مسلمان یہاں پہ صدام تمام کر دیں گے تو وہ یہاں سے بھاگ گئی. اور یہاں جتنے گندے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کینیڈا والے یورپ والے فوراً گود لے لیتے ہیں, تو پھر ان کی سرپرستی کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے چیپٹر جب کتابوں کے اندر پڑھائے جائیں گے تو پھر مجھے بتاؤ کیسے مسلمان تیار ہوں گے یہاں سے. تو یہ ہمارے اسلام کی قلعہ ہے کنز الاسلام, یہ ہمارے اسلام کے ادارے ہیں جہاں سے اسلام کی تربیت ہوگی. میرے بھائیو اس کی قدر کرو, اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. کاشان بھائی ہیں, ریاض بھائی ہیں, آپ ہی اسی طرح میں ریاض بھائی ہیں, ان سے مل کر کبھی کبھی خود سے آگے پوچھا کرو کہ یار ادارے میں کسی چیز کی ضرورت ہے. میں ان اداروں کو جانتا ہوں, یقین کرو جن اداروں کو چلانے والوں کی کمریں جھک گئی ان کو میں مزاق سے بولتا ہوں یار کیسی شکل ملی کہ تمہاری, ایسے اتنے بڑھے کیوں گئے. بولے کیا کریں, وہ ادارہ چلاتے چلاتے 60,000 روپے کا مقروض ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ موت نہ آئے اس ادارے کا قرضہ اتار دو. کسی پہ بجلی کے بل چڑھے ہوئے, کسی کے گیس کے بل, کوئی اپنے اداروں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. ابھی میں پمفلیٹ دیکھ رہا تھا آپ کی کنز الاسلام کا, تو اس کے 200 کے قریب بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں, 5 کم 200 بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہے. اور جو مدرس پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک مدرس کی تنخواہ دی جاتی ہے یہاں پر. جہاں 200 بچے پڑھ رہے ہو, ایک ٹیچر کم از کم 20 بچوں کو پڑھا سکتا ہے. کتنے بچوں کو؟ 20 بچوں کو. تو 200 بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنے ٹیچر درکار ہوں گے؟ 10 اساتذہ کم از کم 200 بچوں کو پڑھانے کے لیے. بھائی 2 گھنٹے کا اگر مدرسہ ہے, 5-5 منٹ بھی اگر ایک بچے کو دیتے ہیں, 5-5 منٹ بھی, تو 20 بچوں کا وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے. اب آپ جب ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے نا, ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ان کے پاس عطیات اور چندہ جب جمع نہیں ہوتا, تو پھر یہ ایک ہی قاری صاحب 60 بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر ایمان سے بتاؤ آپ سے تو گھر میں اپنے 4 بچے نہیں سمجھتے, انہی 4 بچوں میں آپ کی بیگم شام میں گھر آتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, منہ نے ایسے کر دیا, لڈو نے ایسا کر دیا, گڈو نے ایسا کر دیا, وہ ساری بدا سناتے ہیں نا آپ کے سامنے. اپنے 4 نہیں سمجھتے. یہاں قاری صاحب کو بولا بھائی تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے 60 بچے ان کے حوالے کر دیے کہ 60 بچے پڑھائیں بیٹھ کر کے. پھر مجھے ایمان سے بتاؤ بچوں کی تربیت ہو سکے گی؟ اچھی تعلیم اگر ان کے پاس اسباب ہوتے, وسائل ہوتے, تو یہ بھی ماڈرن اسکولوں کی طرح ایک ٹیچر کے پاس 15 یا 20 بچے ہوتے, فوکس ہوتا اس بچے کا, اور ہر بچے پر انڈیویجولی وہ توجہ دے کے بچے کو پڑھا رہے ہوتے. پھر تربیت کہاں سے کہاں ہوتی؟ سو میرے بھائیو ادارے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. سب محلے کے یا باہر سے بھی آئیں, سارے محلے کے ہیں. اب جب محلے میں اتنے حسین چہرے موجود ہوں, اور جب چہرے اتنے حسین ہیں تو پھر جیبیں بھی اچھی ہوں گی نا سب کی. اور میرا تو ایک ایمان ہے, اچھی جیبوں والوں کے حصوں میں بہت کمی آتا ہے. یہ سب یہ خدمت جو ہے نا, یہ والی جو خدمت ہے, یہ کمی اچھی جیبوں والوں کی قسمت میں آتا ہے. جو نارمل کماتے ہیں نا وہ اپنے گھر کا بھی پورا کرتے ہیں, مدرسوں کا بھی پورا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب ریاض بھائی کو خوش کریں گے, انشاءاللہ قاری صاحب کو خوش کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کے بچوں کی 1000 روپے فیس بھی لگائیں گے, نہیں لگائیں گے 1000. ابھی فیس دیتے ہیں, کوئی فیس نہیں, فیس ابھی لیتا ہے. تو کسی بھی بچے کی فیس نہیں لگائیں گے, 1000 روپے فیس نہیں ہوگی بچے کی. آپ اب خود جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی, جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی خود سے آ کے قاری صاحب کے پاس آ کے اپنے حصے سے اپنی ساری تنخواہ میں سے 500 روپے مہینہ الگ کریں. 500 روپے مہینہ الگ کر کے کنز الاسلام کے ڈبے کے اندر لا کے ڈالیں, یا 25 کی بنوا لیں.
اتنے سارے افراد اگر 500 اور زیادہ سے زیادہ ہزار روپے دینے والے اگر بن جائیں گے، میں ایمانداری کی بات کہتا ہوں، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ادارے کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ان اداروں کو رات 11ویں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پر خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فہیم قادری صاحب آپ سے مخاطب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کا سایہ ہم تمام کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز تحریف کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جن حضرات نے تراویح پڑھائی الحمدللہ اس سلسلہ حضرات کے علم میں ہے 2 جنوری 2020 کو اس ادارے کا افتتاح کیا گیا، اور 2020 کے رمضان سے ہی اس ادارے میں تقریباً ہر سال 2 طلباء تراویح پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حفاظ کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ٹریننگ کے طور پر ایک بچے کے ذمہ میں صرف 15 سپارے لگاتے ہیں کہ اگلے سال وہ طلباء باہر جا کر تراویح پڑھانے میں ان کی گھبراہٹ ان کو محسوس نہ ہو، بلکہ خوش دلی سے وہ باہر جا کر تراویح سنا سکیں۔ اور الحمدللہ اس مرتبہ ہمارے 4 طلباء ایسے ہیں جو باہر جا کر سماعت بھی کر رہے ہیں اور تراویح سن رہے ہیں، تراویح سن کے رہیں گے، سنا بھی رہیں گے۔ جن حضرات نے پچھلے سال یہاں تراویح سنی تھی یا محفل میں شرکت کی تھی، وہ بچے اس سال باہر کہیں پڑھا رہے ہیں، اور اس سال یہ نئے بچے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ عزیز بہترین انداز میں اس ادارے سے آپ کو حفاظ کرام ملتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد صرف طلباء کو حافظ قرآن بنانا نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرنا بھی ہے، اور محفوظ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو امتحان ہے وہ جانماز پہ کھڑا کر دینا ہے کہ بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ میں طارق بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے طارق کا سلسلہ، عالم بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں، معین بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں، اور دیگر حضرات موجود ہیں میں ان سے معذرت چاہوں گا، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ بھی آگے آ جائیں، اپنے ہاتھوں سے حفاظ کرام کو تحریف دیں، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حافظ محمد عیان، حافظ محمد عیان، عالم بھائی آگے آ جائیں۔ معین بھائی آگے آ جائیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ یونیورسٹی ادارے کے عالم بھائی اپنے ہاتھوں سے تحریر دیں۔ اسرار بھائی، حافظ محمد عیان کو، اور آپ کے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ اس بچے نے قاعدہ قرآن پاک مکمل تعلیم حاصل کی ہے، اور اس مرتبہ تراویح سنانے کی حوصلہ حاصل کی ہے۔ ستار بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آگے آ جائیں۔ انتظار بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آگے آ جائیں، اور حمید بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ انتظار بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے صاحبزادے نے اس مرتبہ تراویح سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور الحمدللہ کافی حضرات نے بہت بڑا تعاون بھی اس مرتبہ ہمارے ساتھ کیا ہے، لنگر کے حوالے سے، تحریف کے حوالے سے۔ ختم قرآن میں جو ہمارے کو ضرورت ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ حفظ قرآن کے دلوں کو منور کیا جائے، اور ان کے لفافے اچھے ہونے چاہیے، جتنے اچھے ہوں گے اتنی اچھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ انتظار بھائی آگے آ جائیں، ظہیر بھائی آگے آ جائیں، حمید بھائی آگے آ جائیں، اکبر بھائی آگے آ جائیں۔ حافظ محمد عثمان، حافظ محمد عثمان کو اکبر بھائی، حمید بھائی، انتظار بھائی اور مفتی صاحب، ان کی بارگاہ میں یہ لفافہ 7,000 روپے، ایک سوٹ اور ایک مٹھائی کا ڈبہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حاجی صاحب اگر ہیں تو وہ آگے آ جائیں۔ ظہیر بھائی آپ آگے آ جائیں۔ حافظ محمد فضیل، یہ بھی 18 سپاروں کے حافظ ہیں۔
जहाँ मैं ऐसा सिलसिला शुरू करता हूँ कि 2 बच्चों को हिज में लगाना होता है, एक को शुरू से लगाता हूँ, एक को आखिर से लगाता हूँ, ताकि शुरू वाला बच्चा 15 से 12 की समाप्त कर सके, आखिर वाला बच्चा आखिर से 12 की समाप्त कर सके, कोई बच्चा ज़ाया ना हो। हाफिज मोहम्मद फौजी इन्होंने माशाल्लाह अपनी 15 से 12 की समाप्त की है, इनके बारगाह में एक बंदे हाजी अजीज साहब की बारगाह में वाक़ियात हैं और हाफिज मोहम्मद इफाद को वाली साहब से उन्होंने आपको आ गया है। हाफिज सरदार भाई आप आगे आ जाए। सरदार भाई आप आगे आ जाए। ये सरदार भाई आप भी आगे आ जाए, हाथ दबाएं। माशाल्लाह आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं माजरत भी चाहता हूँ आप लोगों से, ये प्रोग्राम असल में बाहर करना था, लेकिन बजट को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी चादर उतनी फैलाई जितने फॉर्म फैला सकते थे। माजरत के साथ जो हजरात तलबा को अपनी तरफ से तारीफ देना चाहते हैं उनको बिल्कुल इजाज़त है, वो अपने हाथ से तलबा को तारीफ दें। जो हजरात देना चाहते हैं, 2 बंदों की तरफ से हमारे पास तारीफ आए थे, अफजल भाई की तरफ से लिफाफे आए थे तलबा की खिदमत के लिए, उनकी बारगाह में हमने पेश कर दिए हैं। और एक और जगह से आए थे, वो भी हमने तलबा की बारगाह में पेश कर दिए। अफजल भाई की तरफ से लिफाफे आए, अफजल भाई की तरफ से लिफाफे आए थे, तो सुनने और सुनाने वालों की तरफ से लिफाफे आए थे। और मुफ्ती साहब के हाथों से हम पेश करेंगे कि एक ही तलबा जाकर तालिब जाकर अपना लिफाफा वसूल कर लें। ये माशाल्लाह बच्चों से काफ़ी मोहब्बत करते हैं, तमाम हज़रात काफ़ी मोहब्बत करते हैं। हाफिज मोहम्मद उस्मान, फजील, इफाद, हमारे दोस्त सलमान कुराबी साहब जो हमारे पीर भाई भी हैं, उनकी तरफ से भी लिफाफे आए हैं, वो भी हम तमाम हज़रात के सामने तलबा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि इन तलबा को अगर हम सोने की ज़मीन पर भी बिठा के हित करवाएं, जब भी हम इनका एक सूरत पढ़ाने का हक अदा नहीं कर सकते। ये वो तलबा का नाम है। आज सलमान कुराबी की जानिब से भी अपना तोहफा वसूल करें। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को अपनी ज़ाती ज़मीन अता फरमाएं, इस जगह ये हमारे को जगह कुशादा अता फरमाएं। इस इदारे में पढ़ाने वालों के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस इदारे में जो तलबा पढ़ा रहे हैं, जो तलबा पढ़ चुके हैं वही पढ़ा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आता पढ़ाने। जो हाफिज बन चुके हैं उन्हीं को क्लासेस बना कर दी हैं, वही खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना आपके हक़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पढ़ने वाले थे हमारे तलबा, तो उनको अप्रिशिएट किया गया इस्लामी की जानिब से, उनके हौसला अफजाई। असल अजब तो उनको अहमियत फरमाना है, ये बात सीखना है, जो सवाल को मिलना तो जो पढ़ने वाले थे उनको इतने भरपूर अंदाज से हमारे इदारे के इंतजामिया ने अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई। अब आप लोग बताइए कि जो ये हीरे तराशने वाले हैं और जो इनकी तरबियत करने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उन कारी साहब की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए ना। हाफिज काशान साहब जिन्होंने ये हीरे तराशे हैं और बच्चों की तरबियत की है, इदारे की जानिब से, इंतजामी की जानिब से हमारे हाफिज काशान साहब की असल अजर और असल जज़ा को इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता फरमाए। हम के
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ليلا لا ہم سب کی یہاں اس محفل میں حاضر قبول منظور فرما اس محفل کا وقت آخر رسول اللہ و تلاوت قرآن مجید ہمیں تعالی سماعانی بیان صلاۃ و سلام سورہ فاتحہ سورہ اخلاص قرآن مجید کے بعد ہمیں جو نماز تراویح کا اندر قرآن مجید کا ہمیں ختم ہو جاتا ہے اس کو پڑھتے ہیں میں سنتے ہیں جو بچے بتائی ہو اپنے رحمت رب سے اسے مارا جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ ذکر کیا گیا جو کچھ انتظام احکام کیا گیا اپنے شیان شان کی تمام پر جو ثواب ہوگا اس باب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت کو مدد پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے جلیلہ سے یہ ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین آل و ازواج المطہرین ائمہ مجتہدین امہات المؤمنین شہیدان اعظام جمیع سلاسل کے بزرگان دین جمیع مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے ارواح طیبات کو اس سارے ثواب قبول و منظور فرما یا عالمین اس محفل کی خیر و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما ختم قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما یا رحمین نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو نور فرما اس ادارے پر اپنی رحمت نازل فرما اس ادارے کی خدمت کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما یہاں پڑھنے پڑھانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما یہاں تعاون کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما یہاں کی رونقوں میں اضافہ کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما ہم سب کو اپنے دینی اداروں کے ساتھ جامع درم سخن معامل بننے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے بچے کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا سچا پکا عاشق رسول بنا جن بچوں نے قرآن مجید میں حفظ کیا ہے یا اللہ حفظ قرآن کی برکتوں سے انہیں مالامال فرما ان کے سینوں کو کشادہ فرما ان کے سینوں کو منور فرما ان کو اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا جو اساتذہ ان کی تربیت کرنے والے ہیں ہمارے حافظ کاشان کا جو صاحب جو یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں مولا ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما جو ادارے کے منتظمین ہیں متبنیان ادارہ ہیں یا اللہ ان سب کو خیر و برکتوں سے مالا مال فرما ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان اور شان والی موت عطا فرما اچھوں کی سنگت اچھوں کی صحبت نصیب فرما بری سنگت اور صحبت سے ہمیں محفوظ فرما ہمارے رمضان میں کی جانے والی عبادتیں سجدے نمازیں نوافل تلاوت ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل انفاق فی سبیل اللہ اعتکاف تراویح ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما رمضان چلے جانے کے بعد بھی ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما نیک بننے کی نیک بنے رہنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام حضرات کے لیے